بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. محترم سامعین و قارئین، آج کے اس مختصر لیکچر میں ہم سورہ زلزال کا مختصر تعارف جناب کی خدمت میں کرائیں گے، کیونکہ قرآن مجید اتنا بے بہا سمندر ہے کہ اس میں جتنا بھی کوئی غوطہ ہو تو اپنی وسعت کے مطابق وہ موتی چنتا ہے. تو اور یا اتنا بڑا باغ ہے، آؤ ہم آپ کو ایک چھوٹے سے باغیچے کی، خدا کے ایک چھوٹے سے باغیچے کی سیر کرانا چاہتے ہیں اور ان میں سے مختصر جو ہے نا پھول چننا چاہتے ہیں وقت کے تقاضے کے مطابق. امید ہے آپ غور سے سماعت فرمائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من کارہا فکأنما کارہا بقرہ وعاتا من العجر کمن کارہا ربع القرآن، کہ جو شخص بھی سورت کو پڑھے گا گویا اس نے پوری سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے، اور اللہ اس کو اتنا اجر کرے گا جتنا ایک چوتھائی قرآن پڑھنے والے کو اجر عطا کرتا ہے. ایک چوتھائی قرآن کا ثواب ایک اس صورت میں کو پڑھنے سے ملے گا. صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کو، سورہ زلزال کو نافلہ نمازوں میں پڑھے گا تو وہ جو خدا کی آفات ہیں، زلزلہ ہے اور ایسی آفات سے محفوظ رہے گا، اس میں گرفتار نہیں ہوگا. اگلا پوائنٹ، ادبی نقطہ اس صورت میں یہ ہے کہ قرآن مجید کو جو شخص بھی جس پیشے سے منسلک ہو اور پڑھے گا تو وہ سمجھے گا کہ یہ تو میرے پیشے کے مطابق ہے، میری تائید کرتا ہے، لطف اٹھائے گا. جیسے اس میں دیکھیں ادبی پوائنٹ کہ جب شعراء حضرات اس کو پڑھیں گے تو ان کے جو قافیہ ردیف ہے اس پر بھی یہ صورت پوری اترتی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اب دیکھیں آخر پر زلزالہا، اسقالہا، مالہا، اخبارہا، یہ پورے قافیہ کے وزن پر جو ہے فٹ آ رہے ہیں. تو جو شاعر پڑھتا ہے لطف اندوز ہوتا ہے. تو اگلا
دوسرا پوائنٹ اخبارہا کی تشریح، یعنی زمین اس دن اپنی خبریں بہر پھینک دے گی، خبریں نکال دے گی، اس میں محفوظ ہے ہمارا چھوٹا بڑا عمل، ہماری چھوٹی بڑی بات، کیونکہ یہ ہماری ماں ہے، معصوم نے فرمایا اس کے اندر محفوظ ہیں ہماری باتیں، ہمارے اعمال، اچھے بھی محفوظ ہیں، برے بھی محفوظ ہیں۔ اس لیے تو فرمایا کہ جب اچھا عمل کرو سجدہ دو، مسجد کے مختلف مقامات پر سجدہ دو، تاکہ ہر زمین کا ٹکڑا گواہی دے کہ اس نے مجھ پر بھی سجدہ دیا تھا، مجھ پر بھی سجدہ دیا تھا، مجھ پر بھی سجدہ دیا تھا۔ مختلف مساجد میں نماز پڑھو، مختلف زمین کے مقامات پر نماز پڑھو، صحرا میں جاؤ تو اذان دو، کیونکہ ہر چیز جن و انس گواہی دیں گے، جنگل پہاڑ سب سے گواہی دیں گے، سب چیزیں گواہی دیں گے آپ کے حق میں۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام جب بیت المال کی تقسیم فرماتے تھے، فرماتے تھے کہ میں نے اس کو عدل سے پر کیا تھا اور عدل سے اس کو جو ہے نا خالی کیا ہے، اور پھر آخر پر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے کہ یہ مقام گواہی دے گا کہ میں نے عدل کے ساتھ تقسیم کر دی ہے، اور یہ جگہ گواہی دے گی۔ تو اس سے جو ہے ہمیں درس ملتا ہے کہ بعض نمازی جو ہے اپنی مسجد میں جگہ مختص کر لیتے ہیں کہ ہم نے صرف یہ ہماری سیٹ ہے، اس پر ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ مختلف مقامات پر نماز پڑھیں۔ تیسرا اوحا کی تشریح، یعنی اللہ پاک انبیاء کے علاوہ بھی چیزوں کو وحی کرتا ہے، جیسے قرآن میں اس مقام پر ہے کہ زمین کو وحی کی، ان ربک اوحا لہا، اس نے اپنے خزانے، اپنی چیزیں، اپنی خبریں زمین نے باہر نکال دی ہیں کیونکہ اللہ نے اس کو وحی کی ہے۔ تو انبیاء کے علاوہ بھی اللہ اپنی چیزوں کو وحی کرتا ہے، جس طرح شہد کی مکھی کو وحی کی کہ تم پہاڑوں میں اور بلند جگہ پر اپنے گھر بنایا کرو۔ چوتھا پوائنٹ اور ختم، خیر اور شر کی مختصر تشریح، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، فرمایا جو بھی کوئی ذرہ بھر نیکی کرے گا تو قیامت کے دن اس کو دیکھے گا، اور جو بھی ذرہ بھر برائی کرے گا قیامت کے دن اس کو دیکھے گا۔ تو خیر بھلائی کے لیے استعمال ہوا ہے، شر برائی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ خیر مثبت رویہ ہے اور شر منفی رویہ ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کو خیر کے طور پر استعمال کیا ہے، اور 167 مقامات پر اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ عمدہ رویہ ہے، مثبت رویہ ہے۔ اللہ مثبت رویوں کو پسند کرتا ہے، مثبت بات کو پسند کرتا ہے، مثبت عمل کو پسند کرتا ہے، مثبت سوچ کو پسند کرتا ہے، اچھی سوچ کو پسند کرتا ہے، اچھے عمل کو پسند کرتا ہے، اچھے بول کو، اچھی بات کو پسند کرتا ہے، اور بری بات کو، برے عمل کو، بری فکر کو، برے رویے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اس کا مفہوم جو ہے کثرت سے ذکر فرمایا، اور شر جو ہے وہ صرف 29 مرتبہ استعمال کیا۔ شر فساد کے معنی میں آتا ہے، برے معنی میں آتا ہے، برے کام کو انجام دینے کے معنی میں آتا ہے، اور مصیبت کے معنی میں بھی آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ امتحان کچھ مصیبتیں نازل کرتا ہے، اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا اچھے رویے استعمال کریں۔ خیر الناس میں ینفع الناس، فرمایا جو بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع دیتا ہے، اور خیر کو 3 معنوں میں قرآن میں استعمال کیا گیا ہے۔ 11 مرتبہ مال کے لیے استعمال کیا ہے، 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الماکرین، اور 151 مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا خیر کے لیے، بہتر کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے رویے اپنانے کی توفیق نصیب ہے اس صورت کی۔ اور اس میں جو ہے ربوں کا 229 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یعمل کا لفظ فعل مضارع 14 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اعمال کا لفظ 41 مرتبہ استعمال ہوا ہے، قال 516 مرتبہ استعمال ہوا ہے، کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آئندہ ویڈیو تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے رویے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔